اسی طرح سے ایک شرکش بچہ اسی وقت تعلیم کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے جب اس کے والدین اسے طرح طرح کے لالچ دیں، اس کے والدین اسے ترغیب دیں، امید بندھائیں اور طرح طرح کے لالچ سے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کے استاد اور اس کے معلم اس کو ڈنڈے کے ذریعے، روب و داد کے ذریعے نیچا رکھیں اور اس کو دبا کے رکھیں اور ڈنڈے کے ذریعے اور اس کو سختی کے ذریعے اس کو مغلوب رکھیں اور اس کو سمجھا کے رکھیں، تاکہ وہ ایک طرف والدین کے لالچ کو بھی ملحوظ رکھے اور دوسری طرف اپنے استاد کے روب اور دبدبے کو ملحوظ رکھے اور تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بے نہیں یہی حالت نفس کی ہے۔ نفس امارہ بھی شرکش حیوان کی طرح ہے کہ یہ خواہشات کی اور نفسانی خواہشات کی چراگاہ میں چرنے کا اور رہنے کا بہت زیادہ مشتاق ہے، بہت شدت سے اس کو اشتیاق ہے، بہت زیادہ شوق ہے کہ خواہشات کی پیروی میں لگا جائے اور خواہشات کی پیروی میں ہر وقت مشغول رہا جائے۔ تو خوف جو ہے اس کے لیے ڈنڈا اور ہانکنے کا کام کرتا ہے، اور ثواب اور نجات کی امید جو ہے یہ اس کے لیے سبز جو ہے، اس کے لیے ہرا بھرا گھاس ہے، ہرا بھرا اس کے لیے خوراک ہے ہری بھری، کہ جس کے سبب انسان ترغیب اور امید باندھتا ہے اور عبادات اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ نفس ایک شرکس بچے کی طرح ہے کہ جس کے لیے آتش دوزخ اور عذاب کا ذکر تو ڈر پیدا کرتا ہے، اور آشائش جنت اور ثواب کا ذکر اور ثواب کا تذکرہ اور ثواب اعمال کا ذکر کرنا یہ اس میں امید اور رغبت پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے ترغیب اور امید کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو انسان کا نفس بھی طاعات اور عبادات اور ریاضات میں اسی وقت صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے، اور یہ جو شرکس بچے کی طرح نفس ہے اس کو تقویٰ کی کتاب پڑھانا ضروری اور لازمی ہے، لیکن یہ تقویٰ کی کتاب اسی وقت پڑھ سکتا ہے اور عبادت و ریاضت کی فہرست اور عبادت و ریاضت کا درس اسی وقت یہ حاصل کر سکتا ہے جب اس کو خوف و رجا کا شعور دیا جائے اور خوف و رجا کی تمیز دی جائے، اور خوف و رجا دونوں اس کو میسر کیے جائیں۔ خوف و رجا کے سبب ہی یہ طاعات اور عبادات کی بڑی کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور طاعات و عبادات کے درس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکتا ہے اور طاعات و عبادات کے سبق پر کاربند ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی وجہ سے بار بار بلکہ مبالغے کی حد تک خوف اور رجا پیدا کرنے کے لیے مبالغے کی حد تک قرآن کریم میں وعد و وعید اور ترغیب و ترہیب وارد ہوئی ہے۔ ثواب اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ انسان کو کشش ہوتی ہے، انسان کو تڑپ ہوتی ہے کہ یہ اعمال صالحہ انجام دیے جائیں، ان اعمال صالحہ کو عمل میں لایا جائے۔ ثواب کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، اور عذاب علیم کا اس شدت سے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اس عذاب کو سہن کرنے کی، اس عذاب کو برداشت کرنے کی بالکل طاقت اور قوت نہیں ہو سکتی۔ انسان کسی طرح سے اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا اور اس عذاب کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں جٹا سکتا۔ تو عذاب کو بھی بڑی شدت سے بیان کیا ہے اور ثواب کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ تو ایک طرف ثواب کی امید رکھنا اور ایک طرف عذاب سے خوف زدہ رہنا، ایک طرف ثواب اور ترغیب کو طرف توجہ دینا اور دوسری طرف ترہیب اور خوف کو دل میں جگہ دینا، اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ عز و جل کے جنت کی آشائش کو، جنت کے سکون کو، جنت کے سکون کو ملحوظ رکھنا، یہ دونوں بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو جو صاحب کوشش بندے ہیں انہوں نے جنت میں ملنے والے، جنت میں حاصل ہونے والے آرام و سکون، جنت کے کھانے، جنت کے زیور اور جنت کے طرح طرح کے اسباب، جنت کی نعمتیں، جنت کی آشائشیں، ان کو ملحوظ رکھا، ان کو ذہن میں یاد رکھا اور ان کو پڑھ کر کے انہوں نے ذہن میں بٹھایا، تو انہوں نے پھر عبادت کے راستے کو اپنایا۔ طاعات و عبادات کو اختیار کرنے میں کوئی مصیبت ان کو مانے نہ ہوئی، کوئی رکاوٹ ان کو روک نہ سکی، کوئی عوارض ان کے راستے کا روڑا نہ بن سکا، اور ساری عبادتیں وہ انجام دیتے رہے اور دنیا ان سے فوت ہوتی گئی، دنیاوی آشائش ان سے دور ہوتی گئی، دنیاوی ساز و سامان ان سے چھنتا گیا، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر
آگے بڑھتے رہے، عبادت کو انجام دیتے رہے اور عبادت کے راستے میں مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ ان کو دنیا کی کوئی چیز عبادت سے روک نہ سکی۔